سارے افراد کی ویکسینیشن کی جائے گی تو اس کی لاگت 438 ارب روپے بنے گی، جو نجی شعبے کی لاگت سے 726 ارب روپے کم ہوگی۔ موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری برائے ہیلتھ ڈاکٹر نوشین حامد، جو حکومت اور NCOC کے تعاون میں ہوتی ہیں اس پورے معاملے کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے، ہمیں گورنمنٹ ایسٹیمیٹس کے مطابق بھی 11 کروڑ پاکستانیوں کو ویکسین لگانی ہے، مگر اب تک کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ آ رہی ہیں اور آ گئی ہیں اور کوویکس کی ابھی پہنچ جائیں گی، لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس اس لیول کی اویلیبلٹی نہیں ہے جو کہ ہمارا ٹاسک ہے۔ جی بالکل، میں اس میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گی کہ اس وقت ہمارے پاس نہیں موجود، مگر اس کے لیے گورنمنٹ مسلسل کوشاں ہے اور ہم لوگوں نے اس وقت تقریباً 10 لاکھ سائنو فارم کی ویکسینز پرچیز کر لی ہیں اور 60,000 ویکسینز کینسینو بایو کی جو کہ سنگل ڈوز ہوتی ہے، اور یہ ویکسین انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ 28 مارچ کو پاکستان پہنچ جائیں گی، اور یہ وہ ویکسینز ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے مختص کیے ہوئے فنڈ میں سے پرچیز کی ہیں۔ اس کے بعد مزید ویکسینز بھی پائپ لائن میں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آ جائیں گی۔ کوویکس کی بھی کچھ فارمیلٹیز تھیں جس کی وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہو گئی، پر یہ سیکنڈ کوارٹر اپریل کے مہینے میں ہم مزید اور کنسائنمنٹس بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اسی لیے ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی بڑھانے پہ غور کیا جا رہا ہے، بڑھائے جا رہے ہیں اور فیسلٹیز کو بڑھایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ گریجولی پروسیس سپیڈ اپ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں خاص طور پہ جو کوویکس کا، اور جس میں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت ہی سبسٹینشیل نمبرز ہے جو کہ کوویکس کے ذریعے ہمیں ملنی ہیں، کئی کروڑوں ویکسین یہ ملنی تھی، مگر یہ اچانک سٹک ہو گیا پورا معاملہ۔ کیا اس وجہ سے کہ ایسٹرازینیکا کے حوالے سے سوالات اٹھے؟ جی نہیں، اس کا وجہ یہ تھی انہوں نے تقریباً 45 کروڑ ویکسینز جو ہماری 20% پاپولیشن کے لیے بنتی ہیں وہ پرووائڈ کرنے کا انہوں نے ہم سے کہا ہوا ہے، مگر اس کا یہ تھا کہ یہ چونکہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں بن رہی تھی اور ایسٹرازینیکا کی ویکسینز وہاں پہ بن رہی تھی، اور وہاں پہ کچھ ایکسپورٹ ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کی کچھ فارمیلٹیز تھیں جن کو پورا کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سب کلیئر ہو جائے گا اور وہ فارمیلٹیز بھی پوری کر کے وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ پر مین وائل ہمارے پاس اتنی ویکسین موجود ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی بغیر ویکسین لگوائے واپس نہیں جا رہا۔ اس وقت ایک ہیزیٹنسی اور ویٹ اینڈ سی والی پالیسی کے تحت لوگ خود بھی کم آ رہے ہیں، مگر جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ویکسین موجود ہے۔ ابھی بھی جتنا ہمارے پاس کنسائنمنٹ آئی ہے اس میں سے 55% یوز ہوئی ہے، 45% ابھی بھی ہمارے پاس پڑی ہے، اور 2-4 دنوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مزید بھی آ جائیں گی۔ تو اس لیے اس وقت جو ولنگ لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ویکسین ہمارے پاس موجود ہے۔ گریجولی اب انشاءاللہ تعالیٰ 50+ کے لیے بھی رجسٹریشن کھولی جائے گی، تو پھر مزید لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے اس کے اسکیجول کے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب ایک اور جو ایونیو ہے جس سے کہ لوگوں کو ویکسین لگ سکتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو، اب اس میں وہ اسپوٹنک وغیرہ کچھ امپورٹ ہوئی، پھر وہ پرائسز کا جو ہے وہ ایک گورنمنٹ نے پرائس ڈٹرمن کی، پھر وہ ریووک کر لی، اس کے بعد نئی پرائس سامنے نہیں آئی ہے، اچھی خاصی وہ کنٹروورسی بن گئی ہے۔ وہ ایک ایونیو ہے لیکن وہ اب ریڈ ٹیپ کا شکار ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ اسپوٹنک کی ویکسین جو ہے یہ اس کی تقریباً 50,000 ڈوزز جہاں تک میرے علم میں یہ پرائیویٹ سیکٹر نے پاکستان میں منگوا لی ہیں۔ اس کی پرائسنگ کا تھوڑا سا ایشو اس لیے ہوا کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹرازینیکا کی تھوڑی سی کنٹروورسی آ گئی تھی جو کہ بعد میں کلیئر ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں، تو اس کی وجہ سے سڈنلی اسپوٹنک کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ ایک ویکسین جو بہت بڑے پیمانے پہ یوز ہو رہی تھی سڈنلی بہت سے ممالک نے اس کو روکا، تو یہ اسپوٹنک کی جب ڈیمانڈ بڑھی تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تھوڑے سے ایشوز آ گئے، جس کی وجہ سے جو مڈل مین تھا اس نے شاید پرائسنگ میں کوئی اضافہ کیا تھا، تو وہ کاسٹ پرائس جو لینڈڈ پرائس ہے اس میں تھوڑے ڈفرینسز آ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ہوئی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ 2-1 دن میں یہ ہرڈل بھی کلیئر ہو جائے گا اور وہ اویلیبل ہوگی۔ مگر یہ بائی چوائس ہے، جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے لگوانا چاہیں، جو چونکہ ایج بریکٹس کے حساب سے چل رہے ہیں، اگر کوئی اپنی ایج کی باری آنے سے پہلے لگوانا چاہتا ہے تو یہ فیسلٹی ان کے لیے، ورنہ گورنمنٹ اپنی پاپولیشن کے لیے ان کو کور کرنے کے لیے فری ویکسین کے لیے پورے پروگرامز پائپ لائن میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے فری ویکسین اویلیبل ہوگی۔ تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر والی ہے، اب اس کو جو بھی اس کا ایشوز ہے وہ فوری طور پر سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے نا۔ پچھلے بھی اب 3-4 دن ہو گئے، چلے 1 آدھ دن اور ہو جائے، مگر اب اس سے زیادہ تو نہیں ہو۔
جی میرا خیال ہے کہ اس کا پیپر ورک تقریباً فائنل مراحل میں ہے اور انشاءاللہ یہ جلد ہی کیبنٹ کے سامنے رکھی جائے گی اور فائنل اپروول اس کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ویکسین ملک میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرائیویٹ کلینکس اس کو لگانا شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت ہی ایک ورسٹ ویو ہے، تھرڈ ویو، جو کہ اس وقت کووڈ کی اس نے پاکستان کو گرپ میں کیا ہوا ہے، خاص طور پہ پنجاب کی بہت صورتحال ہے، خراب ہے۔ فرمائیے گا کہ کیا بیڈ کی سچویشن کیا ہے، اور جو خاص طور پہ جو آکسیجن بیڈز ہیں یا آئی سی یو کے بیڈز ہیں، کیا اس وقت ہاسپٹلز پہ کتنا پریشر ہے؟ دیکھیں اس وقت پریشر تو ہاسپٹلز پہ بہت زیادہ ہے، کچھ جگہوں پہ ہاسپٹلز کی کیپیسٹی بھی سیچوریٹ ہو گئی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام ہاسپٹلز، کچھ ہاسپٹلز جن کے اوپر لوگوں کا زیادہ دھیان ہوتا ہے، زیادہ پریشر ہوتا ہے، وہاں پر رش زیادہ ہے۔ مگر ابھی ہمارے پاس اگر اوور آل بیڈ کیپیسٹی اور وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی دیکھی جائے تو وہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہ ڈیٹا NCOC میں آتا ہے۔ ابھی وینٹیلیٹرز پہ جن شہروں میں بہت زیادہ پریشر بھی ہے وہاں پر بھی 50% وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی ابھی بھی ہے، تو مگر اس کے باوجود حکومت آنے والے دنوں کے لیے تیاری میں ہے اور مزید کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد، پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیلتھ، ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا کا